محبت کی پہچان کرشن چندر۔ پہلے دن جب اس نے وقار کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسما کی پارٹی میں کسی نے اسے ملوایا تھا۔ ان سے ملو، یہ وقار ہیں۔ وقار اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، مگر اس اجنبی پن میں ایک عجیب سی جان پہچان تھی، جیسے برسوں یا شاید صدیوں کے بعد آج وہ دونوں ملے ہوں اور کسی ایک ہی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوسری بار شاہدہ کی کافی پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس بار بھی بظاہر اس بیگانگی کے اندر وہی یگانت ان دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی نگاہ والی محبت نہیں تھی، ایک عجیب سی قربت اور گہری جان پہچان کا احساس تھا جو دونوں دلوں میں امڑ رہا تھا، جیسے بہت پہلے وہ کہیں ملے ہیں، بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، عادات، خیالات اور ذاتی پسند کے تانے بانے پر ایک دوسرے کو پرکھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کی گرمی کو جانتے ہیں، اس برقی رو کو پہچانتے ہیں جو نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دوڑنے لگتی ہے، وہ ڈور جو دل ہی دل میں اندر بدھ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ اپنے اپنے کمروں میں اکیلے آرام، سکون اور چین سے بیٹھتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ڈور ہل رہی ہے۔ ایک ہی سمے میں، وقت اور احساس کے ایک ہی سانحے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں عذرا کو اپنے بستر پر اکیلے لیٹے لیٹے ایک دم احساس ہوا جیسے اس کے بہت ہی قریب اس کے چہرے پر وقار جھکا ہوا ہے۔ گھبرا کر اس نے بیڈ سوئچ دبا کر روشنی کی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، پھر بھی وہ گھبرا سی گئی، لجا سی گئی۔ اسے ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا راز وقار کو معلوم ہو گیا۔ تیسری بار جب وقار سے رؤف کی دعوت پر ملی تو بے اختیار اس کی آنکھیں جھک گئیں اور رخساروں پہ رنگ آ گیا۔ محبت کرنے والی عورتوں کا دل بہت شفاف ہوتا ہے۔ وقار اور عذرا کو ایک دوسرے کے قریب آتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے ان دونوں کو بنایا تو ایک دوسرے کے لیے ہی تھا۔ دونوں ضدی اور مغرور تھے، راست باز اور محنتی، نہ کسی سے دبنے والے نہ کسی سے بیجا خوشامد کرنے والے۔ دونوں کسی قدر کس بحث بھی تھے، اور شاید وہ بحث صدیوں پہلے ان کے درمیان شروع ہوئی تھی، اب پھر جاری ہو رہی تھی۔ دونوں سائنس کے بہت اچھے طالب علم تھے اور یونیورسٹی کے چیدہ اسکالروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آج کل سائنس کے فلسفے میں کہیں زیادہ بحث کرنے کا موقع ہے۔ اس پر ترا یہ کہ دونوں وجیہہ، خوبصورت اور حسین تھے۔ لگتا تھا قدرت نے دونوں کو ایک ہی سانچے اور ٹھپے میں ڈھال کر ایک دوسرے سے دور پھینک دیا تھا۔ حالات کے محور پر گردش کرتے کرتے اچانک وہ ایک دوسرے سے آن ملے تھے، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ یہ پہچان 3-4 سال تک چلتی گئی اور گہری ہوتی گئی۔ اس عرصے میں وقار IAS کے انتخاب میں آ چکا تھا اور ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ عذرا بھی نیشنل لیبارٹریز میں ملازم ہو چکی تھی اور اپنے محبوب موضوع کرسٹولوجی پر ریسرچ کر رہی تھی۔ زندگی ان دونوں کے لیے بہار کے پہلے جھونکے کی طرح شروع ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شادی سے چند روز پہلے عذرا کے منہ سے نہیں نکل گیا۔ برسوں بعد آج بھی جب وہ واقعوں کو یاد کرتی ہے تو اسے اس نہیں پر حیرت تو نہیں ہوتی، ہاں اس نہیں پر جمے اور اڑے رہنے پر حیرت ہوتی ہے۔ وہ دونوں نیشنل پارک کے ایک گھنے کنج میں گھاس پر دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ دور اوپر کہیں سورج تھا، بیچ میں چمیلی کے پیلے پیلے پھول تھے جن کی اوٹ میں کہیں کہیں جھیل کا پانی ایک شریر بچے کی طرح ان دونوں کی تنہائی میں جھانکا جاتا تھا۔ کوئی کشتی ساحل سے گزر جاتی ہے، کوئی پیار کرنے والی لڑکی اپنے چاہنے والے کے بازو پر سر رکھ کر ہنس رہی ہے، اس کی ہنسی سفید بادل کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ قیامتیں آتی رہیں گی اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، 10 گز زمین کے لیے، کبھی ایک جھوٹے غرور کے لیے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی رہے گی اس دنیا میں، مگر محبت صرف ایک بار آتی ہے۔ بادل کے سفید ٹکڑے کی طرح، جھیل میں ایک کشتی کی طرح تیرتی ہوئی، چاہت کے بازو پر سر رکھے ہوئے، آسمان کو تکتی ہوئی، دل کے ساحل کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھا کر روک لے تو رک جاتی ہے، ورنہ موت کی گونج کی طرح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹھنڈے سے میٹھے شہد بھرے لمحے میں وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا کہ شادی کے بعد عذرا نیشنل لیبارٹریز میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب IAS میں آ چکا ہے، خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے۔ اب عذرا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے، چند دنوں میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ عذرا کے منہ سے نہ نکل گئی، نہیں، وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک کام پسند ہے، وہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟
کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑو بہار جھاڑ پوچھ کا کام منیار کرے گی، باقی کیا رہ گیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا، یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازے پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جیوں جیوں وہ بات کرتے گئے بحث الجھتی ہی گئی۔ عذرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کی اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ اور بھی بفر گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اسے معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکل گئی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی کرنے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی ہوگی، تم مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ عذرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے اور وہ اپنے عقیدے پر سخت ہو گئی۔ کسی قیمت پر یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک عذرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا۔ خاموشی میں جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ ایک کشتی مردوں عورتوں کی ہنسی سے بھری ہوئی شریر بچوں کی کلکاریوں سے معمور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ عذرا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کشتی کو روک لے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ ٹفن کے خالی برتن کو ہاتھ میں لیے پانی سے کنگالتی رہی۔ پانی المونیم کی دیواروں سے ایک بیمانی فکرے کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر وقار کی گود میں سر رکھ دے، مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی، حتیٰ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار الف اور عذرا کی شادی نہیں ہوئی۔ وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ عذرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی عذرا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے گی جب وقار کو کسی طرح بھول جائے، اور وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ عذرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنڈر گارڈن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو منی کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے عذرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا۔ منی کے دل پر بھی درج ہو گیا۔ اسی رات منی نے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، امی کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے ہیں میرے ابو؟ منی نے دوسرا سوال کیا۔ عذرا بات کو ختم کرنے کی خاطر ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور منی کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ عذرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا۔ وہ مرد تھا، اور جب عذرا کے آنسو ختم ہو گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں عذرا سے پوچھا، امی کیا ابو تم سے خفا ہیں؟ عذرا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے چہرے پر دونوں آبروؤں کے درمیان سوچ کی گہری لکیر بن گئی تھی۔ منی نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے چلوں گا۔ کینیڈا؟ وقار تو ہندوستان میں تھا کہیں پر۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عذرا کہاں پر ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کہیں پر اس کے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس بچے نے اپنے کمرے میں دیوار پر اس کی تصویر ٹانگ لی ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وقار کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر شادی اس نے بھی نہیں کی، ابھی زخم بھرا نہیں تھا۔ کچھ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو عورت اس دنیا میں اس کے لیے تھی،
جو صحیح معنوں میں اس کے ساتھی ہو سکتی تھی، اس کو اپنی ضد میں کھو دیا۔ آج بھی اسے احساس تھا کہ بات اس کی صحیح ہی تھی، دلیل جائز اور وزنی، مگر وہ جب اپنی بات منوانے کے لیے تل گیا تھا، اسی ایک بات نے شاید عذرا کو اس سے برگاشتہ خاطر کر دیا تھا۔ وہ اگر اس کی ملازمت ترک کرنے پر اس قدر اصرار نہ کرتا تو یقیناً عذرا بھی اتنی ضد نہ کرتی۔ ممکن تھا کہ کچھ عرصے بعد خود ہی چھوڑ دیتی، یہ بچہ ہونے کے بعد تو ضرور ہی خود سے ملازمت چھوڑ دیتی۔ ایک ذرا سی بات کے لیے اپنی مرد کی بیہودہ خودی کی خاطر وقار نے اپنی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وقار اپنی غلطی پر پیچ و تاب کھاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، برس گزرتے گئے۔ کیا جوانی اسی طرح گزر جائے گی؟ تب وہ عیاش و باش آدمی نہیں تھا، وہ گھریلو سکون پسند ایک ہی عورت والا مرد تھا۔ ادھر ادھر کی تاک جھانک سے وہ گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف عذرا، اس کے بچوں اور اس کے گھر کا تصور کیا تھا، اور جب اسے وہی نہیں ملا تو اس نے بھی شادی کا خیال ترک کر دیا اور اپنے آپ کو کام میں غرق کر دیا۔ ایک بار وہ ناگپور سے دلی کے لیے فلائی کر رہا تھا۔ مانسون کے دن تھے، موسم بہت خراب اور طوفانی ہو رہا تھا۔ اس کے جہاز کو راستہ بدل کر حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔ انجن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، موسم بہت خراب ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا رات یہیں کاٹنی پڑے گی۔ سب مسافروں کو رات کے قیام کے لیے رٹز ہوٹل لے جایا گیا۔ حیدرآباد آنے کا اسے موقع ملا تھا۔ چائے پی کر وہ باہر نکل کھڑا ہوا۔ ہوا میں جھکڑ اور خنکی کے آثار تھے، کثیف بادلوں کی گہری سلوٹوں میں ڈوبے ہوئے سورج کی سرخی تھی۔ سڑک پر گھاس، تنکے اور املی کے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ وقار نے اپنے کوٹ کے کالر اونچے کر لیے اور اس سڑک پر ہو لیا جو ایک اونچی پہاڑی چٹان کے کنارے کنارے اپنا راستہ کاٹتے ہوئے نیچے کو جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ حیدرآباد کو سکندرآباد سے جدا کرنے والے نظام تال پر تھا اور میلوں تک پھیلے ہوئے پانی کا نظارہ کر رہا تھا۔ باندھ کی سڑک پر گھومتا گھومتا وہ کسی دوسری سڑک پر گھوم گیا۔ فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ سڑکوں پر روشنی ہو چلی تھی، مگر جھکڑ زدہ ماحول میں زرد روشنی مایوسی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بنگلے تھے جن کی نصف قد آدم دیواروں سے بوگن بیلیا کی پھولدار شاخیں جھانک رہی تھی۔ کہیں کہیں پر املتاس اور املی کے پیڑ شاخوں سے شاخیں ملائے اس کے سر کے اوپر اس کے خلاف کسی سازش میں مصروف نظر آتے تھے۔ ایک آدمی ایک میلی چادر اوڑھے ایک پان والے سے بیڑی کا ایک بنڈل خرید رہا تھا، اور قریب کے دلشاد ہوٹل کے میلے ماحول سے ایک ٹرانزسٹر کے غیر ذاتی سنگیت کی آواز آ رہی تھی۔ موسیقی کی اگر ذاتی نہ ہوتی تو محض مشین کا شور بن کر رہ جاتی۔ بہت سی موسیقی جو وہ آج کل سنتا ہے خالی برتنوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ گانے والے کی آواز اور سننے والے کے کان کا تعلق باقی ہے، مگر روح کا تعلق غائب ہو چکا ہے۔ ایسی موسیقی ایسی شادی سے مشابہ ہے جو اخباری اشتہاروں کے ذریعے سر انجام پاتی ہے۔ ایک بار اس نے بڑے غلام علی خان کو ایک چھوٹی سی محفل میں اپنی آنکھوں کے سامنے گاتے ہوئے سنا تھا، پھر اس کے بعد کسی ریکارڈ میں وہ مزہ نہ آیا۔ ایک بار اس نے محبت بھی کی تھی، پھر شادی کے کسی پیغام میں وہ مزہ نہ آیا۔ ایک بار وہ سوچتا سوچتا چلتا چلتا رک گیا۔ کسی نے اس کے گھٹنے کے نیچے اس کی پتلون کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک چھوٹا سا کوئی 4 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے اور اس کی پتلون کو پکڑے ہوئے اس کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے بیٹے؟ اس نے بڑی نرم آواز میں پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ منیر نے پوچھا۔ وقار حسین، اس نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھتے ہو بیٹے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں آپ کی تصویر لگی ہے۔ میری تصویر تمہارے گھر میں؟ وقار حسین حیرانی سے اس 4 سال کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا کہ حیدرآباد میں اس کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے۔ منیر نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، مجھے اپنی گود میں اٹھا لو اور میرے گھر چلو، تم کو وہ تصویر دکھاتا ہوں۔ وقار حسین نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچہ بڑے آرام سے اس کے سینے سے لگ گیا اور اپنے چھوٹے ہاتھ کی ننھی ننھی انگلیوں سے اسے اپنے گھر کا راستہ بتانے لگا۔ جب وہ دونوں ایک نیم تاریک بنگلے کے باغیچے میں داخل ہوئے تو منا اس کی گود سے اتر گیا۔ اب وہ دونوں باغیچے کے گرد ایک نیم دائار بناتی ہوئی روش پر گھوم کر بنگلے کے پورچ میں آ پہنچے تھے۔ منی نے جلدی سے اپنی انگلی وقار کے ہاتھ سے چھڑائی اور تیزی سے بنگلے کے اندر جاتے ہوئے زور سے چلایا، امی امی، ابو آ گئے۔ عذرا دوڑتی دوڑتی باہر آئی، پھر ٹھٹک کر دروازے پر کھڑی ہو گئی، پھر وقار کو پہچان کر خوشی سے رونے لگی۔ نہیں نہیں، اب وہ کبھی نہ نہیں کرے گی۔